سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشنشپ. وہ پہلے دن سے یا کچھ عرصہ میں ہی طے ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے آپ کو کس طرح لینا ہے. اسٹوڈنٹ نے آپ کو لائٹ لینا ہے, اسٹوڈنٹ نے آپ سے ڈرنا ہے, اسٹوڈنٹ نے آپ کا دوست بننا ہے. یہ کامنلی 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں جس طرح پڑھا رہی ہوں یا میں جو کہہ رہی ہوں تم بھی وہ سوچ رکھو. آپ نے پڑھانا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیا چاہیے آپ نے وہ دینا ہے. آپ نے یہ نہیں دینا کہ میں کیا چاہتی ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں. اگر اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ والی جو چیز ہے یہ میڈم یا سر مجھے یہ تو سمجھ نہیں آتی, اور آپ آگے سے یہ کہیں نہیں میں تو انجی پڑھاؤں گی, آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کی کیا اپروچ ہے, آپ کو کس طرح یہ اچھے سے سمجھ آتی ہے. کیونکہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو زبانی کلامی چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں, اور بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو آپ کو سوال کرتے ہوں گے کہ میڈم مجھے سمجھ نہیں آ رہا, لکھ کے بتا دیں. ہوتا ہے نا ایسا, تو آپ اس کو لکھ کے پھر دیتے ہیں. اور بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ میڈم نے پڑھایا ہے تو صبح اس کو ہم ریوائز کریں گے. سب سے پہلا جو کام ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. اس میں ڈر خوف کا ایلیمنٹ تو ہو لیکن وہ رسپیکٹ والا ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایک جو ہوتا ہے نا ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا یا بھیڑ کا, جو بھی ریوڑ ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح سب کو ہانکنے کی کوشش کرتا ہے, ایک ہی سوٹی سے سب کو ہانکنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جس کو وہ پیار سے بھی کہہ دے, وہ ان کی جو زبان میں بولتے ہیں بکریوں کو یا بلانے کے لیے کس طرف جائیں تو وہ جا سکتی ہیں, لیکن اس کی ایک جو مت ہے وہ قائم ہو گیا کہ اس کو سب کو اس طرح ہانکنا ہے. یہ فارمولہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پہ آ جاتی ہے انسانی سوچ. وہاں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے, عقل کا فرق ہے نا, ایک شعور کا فرق ہے. اگر جو آپ کے سامنے 10 بچے بیٹھے ہیں تو 10 کا جو مائنڈ لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل ہیں, یہ بات شاید 2 بچوں کی سمجھ میں آ جائے, باقیوں کی سمجھ میں نہ آئے. شاید 5 بچوں کو فوراً یاد ہو جائے اور مہینے بعد آپ پوچھیں تو انہیں یاد ہوگا, اور کئیوں کو یہی نہ پتا ہو میڈم تسی آکھیا کی اسے تو پتہ ہی نہیں. ہوتا ہے ایسا. تو فرق سب سے پہلے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچوں کی سائیکی کیا ہے. اگر آپ نے ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو بچوں کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح پڑھتے ہیں, کس طرح چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اور اس سے مراد صرف سٹڈی نہیں ہے. آپ اس بچے سے وقتاً فوقتاً یہ کوشچن کریں کہ آپ کو کوئی پرسنل لائف میں تو ایشو نہیں ہے, آپ کے گھر میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس طرح اگر آپ کسی کو ڈیل کریں گے نا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میڈم واقعی ہی میری استاد ہے, کیونکہ استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے, تو وہ واقعی سمجھے گا کہ ان کو انٹرسٹ ہے مجھ میں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فرض کریں کوئی بچہ کلاس میں اپ سیٹ ہے, پریشان ہے, صحیح پڑھ نہیں رہا, اس کو کلاس میں مت پوچھیں. لیکچر ختم ہو, بریک ہو, اسے بلائیں اچھے سے پیار سے کہ بیٹا آپ صحیح طرح سے آپ اچھے پڑھنے والے ہیں لیکن آپ صحیح طرح سے پڑھے نہیں ہیں, آج صحیح طرح پڑھ کے نہیں آئے, تو کیا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, گھر میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرسنل کوئی سٹریس ہے, کوئی کسی قسم کا ایشو ہے. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ پرابلم سولور بھی ہوتا ہے بچے کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس سے ڈیلی بیس پہ بچوں کو پوچھیں کہ بچوں آج آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پرابلم آپ کے گھر میں چل رہی ہے, کوئی آپ کے ارد گرد چل رہی ہے, آپ کے دل میں چل رہی ہے, اسٹڈی کے ریلیٹڈ, کسی چیز کے ریلیٹڈ, وہ بتائیں, ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات صرف ہم کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کنیکشن کی. اگر وہ آپ کو بتائے گا نا تو اٹ مینس کہ وہ اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ آپ دونوں میں ڈیولپ ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اس کی نظر میں یہ ہوگا کہ ٹیچر نے پرسنلی اسے اپروچ کیا ہے اور اس کو یاد رکھتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ ہے دوسرے بچوں سے. اور یہ صرف کسی ایک کے ساتھ نہ رکھیں, ہر بچے کے ساتھ یہ سلوک رکھیں, اور ہر ایک کو یہ لگے گا کہ میرے ساتھ میڈم اسپیشل ہے. ہوتا ہے نا ایسا, حالانکہ آپ تو سب کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی وہ بچہ, آپ کسی اور کلاس میں لیکچر دے رہی ہیں, آپ باہر جا رہی ہیں, بریک ہے, آپ ادھر آئی ہیں, تو وہ آپ کو بڑی ایک رسپیکٹیبل وے میں دیکھے گا, آپ سے بات کرے گا اور ہر مسئلے کو ڈسکس کرے گا اچھے طریقے سے. اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ جب آپ وہ سبق سنانے لگے گا، آپ پڑھانے لگیں گی، تو اس کو وہ اتنی ہیزیٹیشن فیس نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا کہ ہمارا ایک اچھا ریلیشن اب ڈیولپ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ یہ کریں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کلاس میں آئیں، بچوں کو آتے ہی وہ بڑی سخت لہجے میں بیٹھیں، ان کو پڑھائیں، لیکچر دیں، اوکے صبح یاد کر کے آنا اور چلی جائیں، اور اس کے باوجود آپ کلاس میں انٹر ہوں، بڑے پولائٹ وے میں آتے ہی شروع نہ ہوں۔ کبھی بھی یہ رول ہے، آتے ہی کلاس میں پڑھانا نہیں شروع کر دیتے ہوتے، پہلے ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، بچوں کو خود میں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹر ہوتے ہی کیسے ہیں بچوں، گھر میں سب ٹھیک ہے، کیا چل رہا ہے آپ کے ارد گرد، سب ٹھیک ہے، ملک میں سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی اچھی بات مجھے بتائیں، ہم آج سیکھتے ہیں، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ وہ کرنے کے بعد جب آپ کو پتہ لگے کہ اب ماحول ٹھیک ہے، بچے سیٹ ہو گئے ہیں، تو بڑے اچھے طریقے سے آپ اپنا لیکچر سٹارٹ کریں اور ان کو پڑھانے لگ جائیں۔